پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ آج سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے جس کا تعلق علم دین سے ہے۔ علم دین کا بیان اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ علم والوں کی ہی ہے۔ علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ اگر ہم اپنے عقل کے بنیاد پر بھی اگر اس پیمانے سے عقل کے پیمانے سے بھی سوچنا چاہیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ واقعی علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ جس شخص کو علم ہوتا ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ سے ڈرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو علم ہوتا ہے کہ شیر کھا جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے تو شیر سے ڈرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس کو علم ہوتا ہے کہ میرا نگہبان میرا سیٹ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، اس کے کام میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ جس کو علم ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ تک جو ہے تو یہ رسائی ہے کہ لوگ وہاں تک خبر پہنچا دیں گے تو ماں باپ کی نافرمانی چوری چھپے بھی کرنے سے ڈرتا ہے۔ غرض یہ کہ علم رکھنے والا ہی ڈرتا ہے۔ جسے علم نہیں ہے تو کبھی رسی سمجھ کر کے سانپ کو بھی پکڑ لیتا ہے اور کبھی گدھا سمجھ کر کے شیر پر بھی سواری کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے علم نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے اپنے مالک سیٹ کے سامنے بھی وہ سوچتا ہے نہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سو رہا ہے یا اس طرف دیکھ رہا ہے، اور کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے جو اپنے مالک کے نظر میں وہ گر جاتا ہے اور وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کو جو ماں باپ کے جو ہے تو اختیار کو نہیں جانتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، وہ ماں باپ کے نافرمانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کو اپنے رب حقیقی مالک حقیقی کا علم نہیں ہے اور اس کے اختیار اور اس کی قدرت کا علم نہیں ہے تو اپنے رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ صرف معاشرے میں نظر دوڑاتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، یہ سوچ کر کے بہت سارے گناہ کر جاتا ہے۔ وہ اس کے علم میں یہ بات اس وقت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، علم ہو جائے گا، یعنی علم الیقین جس کو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے علم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، عین الیقین، علم الیقین ہے نا۔ تو کوئی آدمی ہوتا ہے کہ دیکھ کر کے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، کوئی آدمی ہوتا ہے چھو کر کے علم حاصل ہوتا ہے، کسی کو جو تو سونگ کر کے علم حاصل ہوتا ہے، کسی کو چک کر کے علم حاصل ہوتا ہے، کسی کو پڑھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے، کسی کو سن کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ الگ الگ علوم ہیں، الگ الگ علم ہے، علم حاصل کرنے کے الگ الگ ذرائع اور کنڈیشنز ہیں۔ تو بہرکیف تو جس کو علم الیقین ہو جائے گا، یعنی یقین علم جس کو حاصل ہو جائے گا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کے کوئی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو علم رہے گا کہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اس کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ سے چھپا نہیں جا سکتا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چھپے اور عیاں کو دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ تو بہرکیف تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کا اعلان فرما دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ فرمایا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم ضرور حاصل کریں اور اس میں یہ نیت بھی کریں کہ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ علم حاصل کریں اور وہ علم حاصل ضرور کریں جس کو حاصل کرنے کے بعد دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے علم حاصل کیے ہوئے فی زمانہ ہیں کہ جو بالکل بے خوف ہو کر کے بے دریغ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ آج جو طرح طرح کی جو مشینری لوگ بنا رہے ہیں انسانوں کو مار دینے والی، کاٹ دینے والی، وہ کیا جاہل لوگ تھوڑی بنا رہے ہیں، وہ سب بڑے بڑے علم والے بنا رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بم بارود جو بنا رہے ہیں، جو یہ آئٹم بم بنا رہے ہیں، جو طرح طرح کی مشینیں بنا رہے ہیں، یہ سب بہت زیادہ علم والے ہی بنا رہے ہیں۔ مگر یہاں یہ ہے کہ وہ علم کیسا ہے ان کا، وہ دنیاوی علم ہے۔
انہوں نے سائنس کا علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے جغرافیہ کا علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے اللہ کا جو ہے دین کا علم، اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ اگر اللہ کے دین کا صحیح علم حاصل کر لیں تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کہ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ لا يحب الظالمون، تو یعنی ظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں ہے تو ظلم کرتا پھر اپنے علم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر۔ تو علم بھی جو حاصل کریں تو فرمایا کہ اس میں دین کا علم حاصل کرنا وہ ضروری ہے۔ اگر دین کا علم نہیں ہے تو دنیاوی علم کتنا بھی حاصل کر لیں، اس کے دل میں خدا کا خوف تو نہیں پیدا ہوگا، اس کے دل میں نفع، نقصان، پریشانی، مصیبت، رکاوٹ، کسی کے ناراض ہو جانے کا، کسی بندے کا ناراض ہو جانے کا خوف، یہ سب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف نہیں پیدا۔ اللہ کا خوف تو تبھی پیدا ہوگا جب دین کا علم حاصل کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی آیت پاک جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو آیت پاک نازل فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے کر جو ہے تو نازل فرمایا اور یہ پیغام دے کر کے، تو جبریل امین کو اللہ کا حکم تھا پہلے جا کر میرے محبوب سے یہ کہو کہ اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے۔ تو بار بار نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ الگ الگ ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، تو یعنی جب تک جبریل امین یہ اقرا پڑھیے، اقرا یعنی پڑھیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا۔ جب جبریل امین نے یہ کہا، پوری آیت پاک جب آپ نے کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پڑھو دین کا، دنیا کا بھی علم حاصل کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھو، تب جا کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور تب جا کے راہ راست پر قدم چلیں گے۔ اللہ کو بھول کر کے، دین کو چھوڑ کر کے کوئی دنیا کا کتنا بھی علم حاصل کر لے تو کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں خوف خدا نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کی طرح آدمیوں کی کانیں ہوں گی، جیسے پہاڑوں میں سے وادیاں کی وادیاں سونے اور چاندی نکلتے ہیں، فرمایا کہ ایسے انسانوں کی کانیں، انسان بہت نکلیں گے، بہت انسان پیدا ہوں گے، بہت انسان کی آبادی بہت بڑھ جائے گی۔ جو لوگ، اور فرمایا کہ ان میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، جبکہ علم حاصل کریں، جبکہ وہ دین کا، اسلام کا، مذہب کا علم حاصل کریں، تو جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی وہ اچھے ہیں، یہ فرمایا۔ جبکہ علم حاصل کریں، اگر جو جاہلیت میں لوگ برے تھے لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد علم دین حاصل کیا تو وہ علم کی بنیاد پر وہ بھی اچھے ہو گئے، وہ بھی اچھے ہو گئے۔ بھائی کوئلے کو کتنا بھی کلر مار دو، کتنا بھی 10 مرتبہ جلاؤ، یہ کرو، مگر وہ سونا تو نہیں ہوگا نا۔ مگر جو سونا ہوگا کتنا بھی مٹی میں دفن کیا رہا ہوگا اور اس کو نکالو گے، 2-4 مرتبہ تپاؤ گے، صاف کرو گے، یہ کرو گے تو سونا آپ کی چمک اصلی پر آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی جہالت یہی ہے کہ انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے۔ فرمایا کہ ایک انسان کے لیے گمراہ ہو جانے کے لیے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرے۔ جو علم حاصل کرے گا تو گمراہ ہونے سے بچے گا۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر انسان بھٹک جائے گا۔ فرمایا انسان میں یہی تو فرق ہے۔ ایک انسان کامل وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے، ورنہ انسان تو بہت ہیں، بے علم لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
اور فرمایا کہ پیارے دینی بھائیوں، علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم صحیح طور پر عبادت ادا نہیں کر سکتے، علم کے بغیر اللہ کی صحیح بندگی بھی نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو بھی پہچان نہیں سکتے، ایک دوسرے کے حق کو بھی ہم پہچان نہیں سکتے جب تک کہ علم دین حاصل نہ کریں۔ علم کے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی مشکل ہے، بغیر علم کے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ علم نہ حاصل کرے گا، نہ وہ اللہ کو پہچان سکے گا، نہ اللہ کے رسول کو پہچان سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہے گئے، اور آج بھی کہنے والے پڑے ہیں، آج بھی اس کی تائید کرنے والے پڑے ہیں۔ انسان میں بھی فرق ہے نا، عالم اور جاہل میں فرق ہے نا، تو نبی اور رسول میں بھی فرق ہے، رسول اور امتی میں بھی فرق ہے۔ مگر جو لوگ صحیح علم حاصل نہیں کر سکے وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دیا، اپنی طرح بشر کہہ دیا، اور یہی کہہ کر کے وہ گستاخی کر بیٹھے اور دین سے نکل گئے۔ تو علم حاصل کرنا، فرمایا بغیر علم کے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی مشکل ہے۔ معرفت یعنی پہچان، اللہ اور اس کے رسول کو پہچان بھی نہیں سکے گا کہ اس کی ذات و صفات کیا ہیں۔ قرآن و حدیث میں حصول علم دین کی بہت تاکید آئی ہے، بار بار قرآن میں بھی اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں بھی علم دین حاصل کرنے کا حکم آیا ہے، بار بار تاکید آئی ہے کہ علم حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فقال رسول اللہ علیہ السلام، فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی فرض ہے، یہ ایک فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ اور فرمایا کہ علم جو ہے، العلم نور، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے۔ جیسے اندھیرے میں اگر جس کے پاس ٹارچ نہ ہو، جس کے پاس لائٹ کا کوئی انتظام نہ ہو تو بھٹک سکتا ہے، گر سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، مگر جس کے پاس لائٹ کا انتظام ہو، روشنی ہو، ٹارچ ہو، تو اسے راستہ سجھائی دے گا اور صحیح راستے پر چل کے پار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ دنیا میں صحیح راستے پر چلنے کے لیے یہ علم جو ہے یہ روشنی ہے۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی اشیاء خریدنی ہے، ہم بازار میں گئے لیکن اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو دھوکہ ہو جاتا ہے، یہ اچھا ہے کہ برا ہے، کچا ہے کہ پکا ہے، جسے علم نہیں ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جس کو علم ہے تو مٹی کی بھی ہانڈی لینے جاتا ہے تو وہ بھی صحیح لے کر کے آتا ہے، کیونکہ علم ہے کہ اس کو کیسے جانچا جاتا ہے، کیسے پرکھا جاتا ہے، اس کو گھما کے، ٹھوک کے، بجا کے، ہر طریقے سے دیکھ لے گا۔ ایسے ہی ہر چیز میں فرمایا کہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر انسان جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے دین کو بلکہ اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پائے گا کہ میں کیا ہوں، میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ اس لیے بار بار جو ہے نبی علیہ السلام نے علم کے تعلق سے فرمایا کہ العلم افضل العبادہ، علم جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے، کیونکہ علم کے بغیر عبادت بھی ناقص ہے۔ ابھی کوئی آدمی جیسے ہم اور آپ یہاں بیٹھے، الحمدللہ یہ علم کی مجلس ہے، یہاں علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اب کوئی یہ سوچے یار اس سے بہتر تو جب تک میں 20 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، تو یہ مجلس جو ہے یہ نفل نماز سے بہتر ہے۔ یہ نفل نماز پڑھنے سے، یہ مجلس علم دین سیکھنے کی جو مجلس ہے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ خدا رات بھر نفل پڑھے اور کوئی ایک بندہ خدا چند لمحے، چند گھڑی علم دین سیکھ کر کے اس کے بعد جا کر کے سو جائے اور فجر میں اٹھے، فرمایا کو رات بھر نفل کرنے والے سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا جو تھوڑی دیر علم دین سیکھ کر کے اور سو گیا۔ یہ فرمایا گیا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حاضر ہو کر کے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میری طبیعت بہت جو ہے تو
علیل ہے اور میں کافی کمزوری محسوس کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی اب زیادہ وفا نہ کرے گی زیادہ دن تک, اور ایسا لگتا ہے کہ میں اب زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں. اپنے انداز میں انہوں نے کہا, تو ایسے وقت میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو خوب پسند آ جائے اور میرے لیے بہتر ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ ذرا غور سنیں. یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ خوب نماز پڑھو, تلاوت کرو, جاؤ خیرات کرو, صدقات کرو, جہاد میں نکل جاؤ تاکہ وہیں شہید ہو جاؤ. یہ سب نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جاؤ علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ, جاؤ دین کا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ فرمایا. تو میرا میرے دوست اس لیے فرمایا کہ علم دین ضرور حاصل کریں, اور علم دین ہمارے مذہب کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم حیات الاسلام, علم جو ہے یہ اسلام کی زندگی ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو اسلام آہستہ آہستہ تم خود بھول جاؤ گے کہ ہمارا مذہب ہے کیا, ہمارے مذہب کے تقاضے کیا ہیں, ہمارا مذہب کیا حکم دیتا ہے, کیا چاہتا ہے ہمارا مذہب. بھول جائیں گے آہستہ آہستہ, مذہب پر جو ہے دین پر دھول جم جائے گی. لیکن جب علم حاصل کریں گے تو فرمایا کہ اس کے علم کے ذریعے سے تمہارا مذہب, تمہارا دین زندہ اور باقی رہے گا. آج اعلیٰ حضرت علیہ رضوان 103 برس ہو گئے آپ کو پردہ فرما کر, مگر یقین جانیے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کتابیں جو ہے تصنیفات بے شمار آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جا رہی ہیں. اس کے سہارے سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, فتاوے کر رہے ہیں, جو ہے تو حاصل کر رہے ہیں, فتاوے دے رہے ہیں, اور بہت سارے مسئلے کا جواب اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ پا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے اس وقت میں جو مسئلے بتا دیے اور جو قانون بنا دیا آپ نے علم جو تو دین کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, وہ آج اس کی ضرورت پڑ رہی ہے, آج اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو العلم حیات الاسلام فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ تمہارے مذہب اسلام کی زندگی ہے. اس طریقے سے اسلام زندہ رہتا ہے, علم کے بنیاد پر. علم کی بنیاد پر اگر علم حاصل نہیں کیا تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی مردوں میں شامل کر دیا اور اپنے دین کو بھی مردہ کر دیا. اب فرماتے ہیں کہ عالم ما کان و ما یکون, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا. عالم جو ہوتا ہے وہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا, یعنی کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا کہ بس میں نے سب علم سیکھ لیا, میں نے سارے علوم حاصل کر. فرمایا نہیں, عالم جو ہوتا ہے وہ اور علم حاصل کرتا ہے, یہاں تک علم حاصل کرتے 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 جنت پہ پہنچ جاتا ہے. فرمایا یہ جو علم ہے, علم یہ ایک بے بہرا کنار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر کوئی کہے کہ میں نے پورا علم سیکھ لیا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا, پھر بھی قرآن میں حکم فرمایا کہ میرے محبوب تم مجھ سے دعا کرو, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, یہ اللہ میرے علم میں اور زیادہ کر دے, میرے علم کو اور زیادہ کر دے, مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. اللہ نے قرآن فرمایا کہ مجھ سے اور دعا کر, مجھ سے اور دعا کر. جبکہ نبی علیہ السلام, اللہ اکبر, اتنا آپ کو علم تھا, اتنا علم تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی جب لوح محفوظ پر لکھنے کے لیے قلم چلتا تھا تو اس میں سے جو آواز نکلتی تھی اس کو بھی میں جانتا اور سنتا تھا. اب اور کیا مثال دی جا سکتی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں, علم دین حاصل کرنا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں میں میری امت کی ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. کیا 2 چیزیں؟ ایک تو علم کا چھوڑ دینا اور دوسرا مال جمع کرنا. یہ 2 چیزوں میں ہلاکت ہے. کیا؟ علم نہ حاصل کرنا, علم کو چھوڑ دینا, اور دوسرا مال جمع کرنے کے پیچھے پڑ جانا. فرمایا یہ 2 چیزوں کے ذریعے سے میری امت ہلاک ہو. ایک روایت میں اور آیا کہ میری امت کے 2 طبقے کے لوگ اگر صحیح راستے پر رہیں گے تو میری امت کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگی.
فرمایا وہ دو کیا؟ فرمایا ایک تو عالم، علم دین رکھنے والے، علم رکھنے والے، اور دوسرے دولت یعنی مال رکھنے والے۔ جب تک مال رکھنے والے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح نکالتے رہیں گے، میری امت میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ اور علم رکھنے والے جب تک اپنے علم کو تقسیم کرتے رہیں گے، لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، فرمایا میری امت میں لوگ جاہل نہیں رہیں گے۔ مگر آج دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کمزوری نظر آ رہی ہے۔ بہتیرے علم رکھنے والے 50,000، 1,00,000، 90,000 اور جو بھی جہاں جیسا ہوتا ہوگا، اتنا نذرانہ پہلے اکاؤنٹ میں بھیج دو تو ہم آئیں گے تقریر کرنے۔ وہ بھی آئیں گے تو ہم تمہاری بھلائی نہیں چاہیں گے، اپنے ہی زندہ باد جے جے کار کروانے آئیں گے۔ خوب نعرہ لگنا چاہیے، خوب ہمارا ویلکم اور استقبال اچھے سے ہونا چاہیے، پھول پتی ہمارے اوپر ڈالو، خوب بھونگے جھنڈے اور یہ لگاؤ، بڑا اسٹیج ہونا چاہیے، سارا انتظام کرنا، خوب لمبا چوڑا پوسٹر، میرے نام کے ساتھ 10 نام کا اور القابات سب جوڑ کر کے پھر پوسٹر بنانا، اور پہلے سے پیسہ اکاؤنٹ میں بھیج دینا۔ اللہ ماشاء اللہ، کہاں پھیل رہا ہے؟ پھیلے گا دین؟ کیسے پھیلے گا دین؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام یہ حدیث پاک میں آئے کہ جب تک یہ دو طبقے کے لوگ، علم رکھنے والے علماء اور سرمایہ دار مالدار، یہ دو اگر صحیح طریقے سے اپنے علم کو تقسیم کریں گے علماء، اور اپنے مال کو صحیح تقسیم، صحیح زکوٰۃ خالی نکال دیں گے، تو مال کی وجہ سے تباہ نہیں ہوں گے میری امت کے لوگ، اور دین کی وجہ سے جاہل نہیں رہیں گے علم سے۔ مگر اب بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اب راہ دین پر لوگوں کو لانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، دین پھیلانے کی بات تو بہت دور نکل گئی۔ اب تو دینداروں کو بعمل بنانا مشکل ہو گیا ہے، مسلمانوں کو اسلام سکھانا مشکل ہو گیا ہے۔ آج تبلیغ اسلام کرنا کہاں رہ گیا، اب تو تبلیغ احکام ہو رہا ہے۔ اب تو مسلمانوں کو بتایا جائے نماز فرض ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ فرض ہے رمضان کا، آپ روزہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال آپ کو دیا، آپ حج نہیں کیا، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ اتنا مال دولت ہوتے ہوئے اپنے بچی کی نکاح کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ یہ لڑکے آوارہ گھوم رہے جوان، ان کی شادیاں کیوں نہیں کر دیتے تم؟ یہ گنہگار ہو رہے ہیں، یہ گناہ تمہارے سر پہ بھی آئے گا۔ آج یہ بتانا پڑ رہا ہے، آج تبلیغ اسلام کا، اب تبلیغ احکام ہو رہا ہے، اسلام کا احکام حکم پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تو اگر ایسی صورت میں بھی آج دنیا گھبرائی ہوئی ہے، ہم جیسے کم علموں اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کے گھبرا رہے ہیں، واللہ اگر سارے مسلمان اپنے دین کا علم حاصل کر لیں اور باعمل ہو جائیں تو گھبرا، ارے ان کی روح نکل جائے گی، یا تو خود ہاتھ جوڑ کر کے تو ہمارے جو تو قدموں میں چابیاں ڈال جائیں گے، حکومتیں دے دیں گے، ورنہ مسلمانوں کے سامنے کوئی بات کر کے نکل جائے۔ مگر علم نہ ہونے کی بنیاد پر آج بولتی بند ہو گئی ہے۔ کہا ایک وقت ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے علم کی بنیاد پر، ہے نا، کہا کہنے والے نے کہ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، ورنہ بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ انسان کے سامنے فرشتے خاموش ہو گئے تھے علم کی بنیاد پر۔ مگر آج بے علمی کی وجہ سے آج طرح طرح کی ٹھوکروں میں مسلمان آتا جا رہا ہے، بس اللہ خیر کرے۔ مگر پھر بھی ہمیں نروس ہونے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پوری طرح سے ہاتھ پیر مارتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔